اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ خواتین و حضرات، تصور آخرت وہ بنیادی تصور ہے جس پر ایمان لانا ایمانیات کا حصہ ہے۔ انسان جب تک آخرت کے تصور پر ایمان نہیں لاتا، انسان ایمان کی سیڑھی نہیں چڑھ پاتا۔ قرآن کے بنیادی پیغامات میں سے آخرت پر ایمان لانا ایک لازمی شرط ہے، جسے سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات میں اللہ کریم نے نازل فرمایا۔ خواتین و حضرات، تصور آخرت کو لے کے انسانی ذہن میں طرح طرح کے وساوس جنم لیتے ہیں، اور چونکہ انسان حواس کے ساتھ پیدا ہوتا ہے، نعمت خداوندی جو انسان کو بنیادی طور پہ ابتدائی طور پہ زندگی میں عطا ہوتی ہے وہ حواس ہے۔ اس کے بعد انسان کا انٹلیکٹ ہے جو خیال کو جنم دیتا ہے، اور پھر وہ قلبی جذبات ہیں جس کی بنیاد پہ خیال بیلنس پاتے ہیں، توازن یا اعتدال اختیار کرتے ہیں۔ لیکن بنیادی چیز جو ایک شخص رکھتا ہے وہ حواس ہے۔ حواس مینس سینسز، بصارت، سماعت، چھونا، چکھنا اور سونگنا۔ یہ وہ 5 طرح کی حواسی کیپیبلٹیز ہیں، وہ سینسز ہیں 5، جس کی بنیاد پہ انسان دنیا کا ادراک حاصل کرتا ہے، دنیا کی سینس حاصل کرتا ہے، دنیا کو دیکھتا ہے، سنتا ہے، کھانے والی چیزوں کو چکھتا ہے، چھونے والی چیزوں کا چھو کر احساس حاصل کرتا ہے، اور رنگ و بو کی اس دنیا میں اچھی اور بری بو کو اپنے ناک، اپنے سونگنے کی کیپیسٹی سے اسیس کرتا ہے، اس کو جانچ سکتا ہے۔ لیکن خواتین و حضرات، یہ سینسز ایک محدود کیپیسٹی رکھتی ہیں، لمیٹڈ کیپیسٹی رکھتی ہیں۔ انسان کی سننے کی صلاحیت محدود ہے، تو وہیں انسان کی سننے کی صلاحیت بھی 20 ہرٹز سے نیچے 2000 ہرٹز سے اوپر انسان نہیں سن پاتا۔ بصارت میں بھی انسان ایک خاص حد سے دور تک نہیں دیکھ پاتا، بہت قریب کی چیزوں کو بھی نہیں دیکھ پاتا، بہت چھوٹے آرگنزمز کو بھی نہیں دیکھ پاتا، تو بصارت بھی محدود ہے۔ اس محدود بصارت اور اس محدود سماعت سے پیدا ہوتا خیال بھی انسانی ذہن میں محدود ہوگا۔ اب چونکہ آخرت کا تصور ایسا ہے کہ وہ آپ کی موت کے بعد کی گفتگو ہے، وہ زندگی بعد الموت، حیات بعد الموت کی گفتگو ہے، لائف آفٹر ڈیتھ کی بات ہے، تو انسان کو اس کو سمجھنا، اس کو بلیو کرنا کسی حد تک ان حواس کے ساتھ بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ انسان اگر ان حواس سے اس کو جانچنا چاہے، اس کو پہلے جانچ کر ماننا چاہے تو ممکن نہ ہوگا۔ ایسی صورت میں جو چیز انسان کو ہیلپ کرتی ہے وہ پہلی فیتھ ہے کہ وہ مان لے، اور دوسرا جاننے کے لیے اس کا اپنا خیال، جو وہ کائنات پر غور کر کے حاصل کر سکتا ہے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بارہا جگہوں پہ یہ احساس دلاتے ہیں کہ کیا تم اس مردہ زمین کو نہیں دیکھتے جس پہ ہم بارش برساتے ہیں اور اس کو زندگی بخش دیتے ہیں؟ یعنی مردہ زمین اور بارش سے اس کا زندگی بخشنا بنیادی طور پہ حیات اور موت کی دونوں کیفیتوں کو انسان کے سامنے بیان کرنے کی ایک کوشش ہے۔ خواتین و حضرات، آخر یہ تصور آخرت کیا ہے؟ اگر ہم اس کو اپنے سامنے کی دنیا کو دیکھ کر اس کو سمجھنا چاہیں تو وہ یہ کہ ایک باغبان، ایک گارڈنر، ایک مالی جو اپنے کھیت کی حفاظت کرتا ہے اور کھیت سے اس کے بعد پھل پاتا ہے، یا کھیت پھل نہیں دے پاتا، تو وہ باغبان اس کھیت کے بارے میں رائے یہ قائم کرتا ہے کہ میرا کھیت بہت پھلدار ہے یا میرا کھیت بہت بیکار۔ اگر پھل بہت زیادہ ہو تو باغبان خوش ہوتا ہے، اگر پھل بالکل نہ ہو تو باغبان اس پر ناراض ہوتا ہے۔ یہی معاملہ آخرت کا بھی ہے، کیونکہ باغبان اور کھیت کا تعلق مخلوق اور خالق کا ہے۔ باغبان وہ خالق ہے جو اس کھیت کے اندر بیج کو بو کر ایک فصل کو حاصل کرنا چاہتا ہے، ایک رزلٹ کو حاصل کرنا چاہتا ہے، لیکن جب وہ بیج اس طرح کا ویل پرفارمر نہ ہو جیسا کہ باغبان ایکسپیکٹ کرتا ہے، تو پھر آبویسلی کم از کم وہ باغبان اس بیج کی شکایت ضرور کرتا ہے۔ این اسی طرح سے اللہ ہمارا خالق ہے، اور اللہ کریم کے ہمارے خالق ہونے اور اس کے مخلوق ہونے میں بنیادی رشتہ یہ ہے کہ اللہ نے سورہ زاریات میں فرمایا آیت نمبر 56 میں کہ میں نے انسان اور جنات کو اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری بندگی کریں۔ اب ہم جو چیز جس ٹیسٹ سے گزرتے ہیں دیٹ از بندگی،
بندگی کا مطلب ہے شناخت خدا. اگر تو ایک شخص شناخت خدا حاصل کر لے اور وہ کم از کم اپنے آپ کو خدا کے ساتھ ایٹریبیوٹ کرنا سیکھ لے, اپنے آپ کو اس کا بندہ کہنا سیکھ لے, تو انسان کا بنیادی مقصد تخلیق پورا ہو جاتا ہے. انسان اس بیج کی مانند ہوتا ہے جو چاہے بہت پھلدار نہ بھی ہو لیکن اس کے باوجود وہ پھل ضرور لاتا ہے, اور اگر وہ پھل لے آیا تو خالق اسے اپنی اچھی یاد میں ضرور رکھے گا. اور خواتین و حضرات, اچھی یاد میں رہنا ہی تصور آخرت کا پھل ہے. اگر ہمارے رب نے ہمیں بطور تخلیق پسند فرما لیا تو تصور آخرت کا مقصد پورا ہو گیا اور کامیابی آپ کا مقدر ہو گئی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.